فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان اللہ غفور شکور۔ قابل تکریم سامعین محترم، سورہ نساء کی 147 نمبر آیت اور سورہ شورا کی 23 نمبر آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلے ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر آگے ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ سورہ نساء کی 147 نمبر آیت میں اللہ رب رحمان قدردان ذات فرماتی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ رب العزت پہ صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ اور اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے لگ جاؤ، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ بڑی ہی قدردان ذات ہے۔ بطور مسلمان سارے کا سارا قرآن ہی ہمارے ایمان کا جزء اور حصہ ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو پورے قرآن میں سے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ ان کی فضیلت کی وجہ ہو سکتی ہے، ان کا معنی اور مفہوم ہو سکتا ہے، اس کا پس منظر ایسا ہو سکتا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میری ذاتی سوچ، میرے ذاتی ناقص علم کے مطابق پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو آیت اللہ کی رحمت کی امید دلاتی ہے، یہ میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں، وہ سورہ نساء کی 147 نمبر آیت ہے کہ رب رحمان کہتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ، میرے مومن بن جاؤ، تو میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا۔ اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی گہرائی ہے اور کتنا یہ محبتوں کے اندر ڈوبا ہوا کلمہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کے لائق بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شورا کی 23 نمبر آیت میں خالق و مالک فرماتے ہیں ان اللہ غفور شکور، کہ اللہ بخشنے والا ہے اور شکور قدردان ذات ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب مسجد سے ابھی جائیں تو آپ کے دل کی دنیا بدل چکی ہو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نماز سے فارغ ہوں تو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اور محبت پہلے کی نسبت اس میں اضافہ ہو چکا ہو، تو میں آپ سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آج میرا سبق سننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں بیان کرنے کی، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی 147 نمبر آیت اور سورہ شورا کی 23 نمبر آیت میں اللہ کی دو صفات کا ذکر ہوا ہے، شاکر اور شکور۔ ان کا معنی اور مفہوم یہ ہے اور ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں اور کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور اپنے مال اور اولاد اور اپنی جان کی قربانی اللہ کے لیے دینے سے دریغ نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، گرمی اور سردی میں اللہ کی راہ میں آنے سے گریز نہیں کرتے،
رات کو نیندیں قربان کرتے ہیں، نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں، نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تو جو لوگ اتنی محنت جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب الرحمن ان کی جد و جہد کی لاج رکھتا ہے۔ اپنی رحمت کے شایان شان اللہ اپنے بندے کی اس عمل کی قیمت لگاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے شایان شان اس بندے کو اچھا بدلہ بھی عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے عمل کے مطابق آپ کو بدلہ دیا جاتا ہے، بلکہ آپ عمل کرتے ہیں اپنی استطاعت اور اپنے تقوی اور ایمان کے مطابق، اور اللہ اس کی جزا دیتا ہے اپنی شان کے مطابق جو اس کی صفت رحمان کے لائق ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص اللہ کے لیے قربانیاں دے، مر مٹنے کا عزم کر لے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، بچوں کی قربانی دے دے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہ کرے، نیندوں کی قربانی دے دے، سردی اور گرمی میں چل کے مسجد میں آ جائے، اور جو اس کو دین کے لیے مشکلات سامنے آ سکتی ہیں وہ بندہ مومن ہر طرح کی مشکل کو مول لینے کی تیاری میں رہے۔ لیکن کبھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ اللہ رب الرحمن اس بندے کو نظر انداز کر دیں، اس بندے کی نیک اعمال کی اللہ کوئی قیمت نہ لگائیں، اس کی کوئی لاج نہ رکھیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ مشرک نہ ہو، شرط یہ ہے کہ بندہ بدعتی نہ ہو، موحد آدمی ہے، توحید والا ہے، اگر نیک اعمال شریعت کے مطابق کرتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے شایان شان اس بندے کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ چند مثالیں ہم دیتے ہیں، بات انشاءاللہ مزید واضح ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سنن نبی داود میں 5101 نمبر یہ روایت، آپ نے فرمایا کہ لا تسب الدیک، مرغے کو گالی نہ دو، فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، کیونکہ یہ مرغا اس کے اندر ایک وصف پایا جاتا ہے کہ یہ صبح تہجد کے وقت یا نماز فجر کے وقت بانگ دیتا ہے۔ اذان جسے ہم عام کہتے ہیں، لیکن اذان چونکہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے تو اسی کے لیے بانگ کا لفظ ہی ٹھیک ہے جو ہمارے ہاں عرف عام میں بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مرغے کو گالی نہ دو، برا نہ کہو، کیونکہ یہ بانگ دیتا ہے، ایسی آواز پیدا کرتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اس کی آواز کو سن کے نماز تہجد کے لیے اور نماز فجر کے لیے جاگنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں نیند گہری ہو گئی ہے، ہمیں الارم لگانے پڑتے ہیں، 100 جتن کرنے پڑتے ہیں، کئی تو ماشاءاللہ اتنا بھی تکلف نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سوتے ہیں، جب گاڑی خود ہی سٹاپ کرے گی، بریک لگائے گی، اٹھ جائیں گے، 7 بجے ہو 8 بجے ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، فجر جاتی ہے جائے، اشراق جاتی ہے جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ ایسے ہمارے بد نصیبوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرغے کے ایک نیک عمل کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتایا کہ میرے بندوں کو یہ بتا دے کہ مرغے کو گالی نہیں دینی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک اچھا وصف پایا جاتا ہے کہ جس کی آواز نکالنے سے اللہ کے نیک بندوں کو، نماز تہجد کے لیے اٹھنے والوں کو، فجر پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو جو بندہ 5 وقت کی اذانیں پڑھے، جو بندہ مومن نماز 5 وقت کی ادا کرے، نماز پڑھے، لوگوں کو ترغیب دے، تلقین کرے، کیا اللہ اس کی اس محنت کو رائیگاں جانے دے گا؟ اللہ قدردان ذات ہے، اللہ قدر کرتا ہے بندے کے عمل کی۔ آگے چلیے، یہ تو مرغا تھوڑا سا مہذب جانور نظر آتا ہے، مینڈک دیکھا ہوا ہم نے، گھروں میں بچے خواتین دیکھے اچھل جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی
मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर 8392 नंबर पर यह रिवायत है। फरमाया कानत ज़िफ़्दउ तुत्फ़िउ अन्नार अन इब्राहीम, दीन के दुश्मनों ने इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आग में झोंक दिया, अब ये छोटा सा जानवर मेंढक जो है वो उस आग के पास बैठ के आग को फूंके मार रहा है। मेंढक बेचारे का अपना वजूद कितना है, और इसकी हजारों फूंके भी उस आग को ठंडा नहीं कर सकती जो उस वक्त के दुश्मन दीन ने इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जला रखी है, तैयार कर रखी। एक तरफ मेंढक है जो नारे इब्राहीम को बुझाने की कोशिश में है, और दूसरी जानिब वकानल वज़अु यनफुखु फी, ये छिपकली हमारे यहाँ चलती फिरती नजर आती, ये छिपकली मजीद आग को फूंके मारती है कि ये बढ़के और ये तेज हो और अल्लाह के इब्राहीम पैगंबर को मजीद नुकसान पहुंचे। शरीयत इस्लामिया का आप अंदाजा लगाए कि अल्लाह कितनी कदरदान जात है, हालांकि वो मेंढक का वजूद कोई माना नहीं रखता। मेंढक की फूंक अल्लाह के यहाँ कोई वक़्त नहीं रखती, बल्कि अल्लाह के यहाँ तो रखती, बल्कि उस मेंढक की जो फूंक है वो उस आग को बुझाने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। लेकिन इस्लाम ने यह कानून बना दिया, फनहा अन क़त्ल हादा व अमर बिक़त्ल हादा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि मेंढक को कत्ल ना किया जाए, और छिपकली को मारने और कत्ल करने का हुक्म सादर फरमा दिया। मजीद आगे चलिए, हुदहुद एक परिंदा आपने देखा है, कुरान मजीद में सूरह नमल के अंदर इसका अल्लाह ने तफसीली वाकया बयान किया है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौरे खिलाफत है, और अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता की जो उनके बाद किसी और के शयाने शान हो ही नहीं सकी। यह हुदहुद परिंदा उड़ता है और हवाओं के अंदर प्रवास करते करते ऐसे इलाके में जा पहुंचता है जहां पर देखता है कि एक इंसानों की बस्ती वो अल्लाह को छोड़ के शिरक कर रहे हैं और अल्लाह के गैर के सामने सजदा रेज हो रहे हैं। कमजोर सा परिंदा है, छोटा सा परिंदा है, कुछ कर नहीं सकता, किसी मुशरिक को मार नहीं सकता, उनके खिलाफ लश्कर कशी नहीं कर सकता, लेकिन ईमान की गैरत है, तौहीद की हमीयत और गैरत है हुदहुद परिंदे के अंदर। इतना को परिंदा है, और आज इतने इतने बड़े बड़े विड वाले मुशरिक नजर आते हैं और उनके अंदर ईमानी हया और गैरत नजर नहीं आती। ऐसे मनो मन रखने वाले, अपना वजूद रखने वाले अल्लाह के यहाँ एक तिनके के बराबर वजन नहीं रखते, और एक हुदहुद परिंदा अल्लाह के यहाँ ज्यादा इज्जत रखता है क्योंकि उसके अंदर तौहीद की गैरत है। वहां से जल्दी जल्दी उड़ता है, वापिस सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आता है, अल्लाह के नबी को सारी दास्तान सुना देता है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप फरमाया करते थे, अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर, अल्लाह ने मुझे ये मोजज़ा अता किया है कि मैं परिंदों की बोलियां समझ लेता हूं। अल्लाह ने हर चीज के फजल से मुझे नवाज रखा है। हुदहुद परिंदे की दास्तान को सुना, तो बाकी तफसीली वाकया तो बाद में। आप अंदाजा लगाए कि हुदहुद परिंदे की ये जो ईमानी गैरत है, अल्लाह ने उसकी ईमानी गैरत का तज़किरा अपने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर किया, और उसको वफा की ऐसी मिसाल बना दिया कि क़यामत की दीवारों तक जितनी इंसानियत आएगी, जितने मुसलमान पैदा होंगे, वो ये हुदहुद का जिक्र कुरान में पाएंगे और इसका नाम लेते रहेंगे, और ये वफा की दास्तान याद होती रहेगी। अल्लाह ने कदर की है अपने इस छोटे से जानवर परिंदे की। तो जो अल्लाह एक मेंढक की फूंक की कदर करता है, जो अल्लाह हुदहुद परिंदे के इस ईमानी फिक्री गैरत की फिक्र जो है वो अल्लाह परवाह करता है, कदर करता है, और एक मुर्ग की अजान की अल्लाह इस कदर करता है। ये 5-5, 6-6 फीट के इंसान अगर अल्लाह के लिए कुर्बानियां देते, माल खर्च करते, अपने आप को दीन सीखने सिखाने के लिए वक्फ कर देते हैं,
کہ اللہ رب رحمان اپنے ان بندوں کے اعمال سے واقف نہیں ہوگا؟ کیا اللہ ان کے بندوں کے اعمال اور ان کی جدوجہد سے غفلت کا شکار ہے؟ نعوذ باللہ کہ اللہ ان کی قدر نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ قدر فرمائے گا۔ اور مزید آگے چلیے، اصحاب کہف بڑے پاکیزہ لوگ تھے، اہل ایمان تھے اس وقت کے۔ بادشاہ ظالم ہے، کافر ہے، ایمان کو بچاتے ہوئے نکلتے ہیں اور غار کے اندر جا کے پناہ لے لیتے ہیں۔ اور قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یا 4 تھے تو 5واں کتا تھا، یا اصحاب کہف 5 تھے تو 6واں کتا تھا۔ فرمایا کہ جب اصحاب کہف کے ساتھ کتے نے بھی وہ ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا کہ یہ واقعتاً تعداد میں چاہے تھوڑے لوگ ہیں لیکن یہ حق کے راستے پہ گامزن ہے، یہ حق کے راہی ہیں، اور دوسری جانب بادشاہت ہے، اقتدار ہے اور رعایا کی کثرت ہے، کتے نے بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ کثرت اللہ کے ہاں معیار نہیں رکھتی۔ قرآن نے بھی کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان لانے کے بعد اکثریت پھر بھی مشرک رہتی ہے۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو صدق دل سے توحید پرست ہوتے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ کتا جسے دنیا کے اندر لوگ وفا کی تصویر سمجھتے ہیں، وفا کی مثالیں دینے کے لیے لوگوں کو اور مثال نہیں ملتی، کتے کی مثالیں دیتے ہیں۔ ویسے تو کتے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، صحیح بخاری میں 5949 نمبر روایت میں، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر میں کتا داخل ہو جائے، جس گھر کے اندر تصاویر موجود ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نازل نہیں ہوتے اور اللہ کی رحمتیں سایہ فگن نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہی کتا اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ اپنا لیتا ہے اور ان کی حفاظت اور چوکیداری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑتا ہے، تو جہاں پہ میرے رب رحمان نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جانور کی بھی قدردانی کی، اور بطور مدح اللہ نے قرآن کے الفاظ فرما دیے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، جہاں پر وہ اللہ کے بندے غار کے اندر پناہ لے کے چھپ چکے تھے، اللہ کی بندگی کر رہے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا چکے تھے، وہیں ان کا کتا ان کی چوکیداری کرنے کے لیے باہر دہلیز پہ پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ نے جانوروں کی قدردانی کی ہے، تو کیا اللہ انسان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں کرے گا؟ تو پیارے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں، جو رب رحمان مرغ کی بانگ کی، مینڈک کی پھونک سی اور ہدہد کی ذہنی فکر اور کتے کی پہرے داری کی اتنی لاج رکھتا ہے، کیا خیال ہے کہ اگر ایک انسان گناہوں سے بے قرار ہو کے اللہ کے سامنے تڑپتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، آہیں بھرتا ہے، چلو گناہوں سے بے قرار نہ صحیح، اپنی پریشانیوں کو لے کے، اپنی مصیبتوں کو لے کے، اپنی بیماریوں کی وجہ سے اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ بے اولاد ہوں صاحب اولاد کر دے، اللہ فقیر ہوں غنی کر دے، الہ العالمین مقروض ہوں قرضے سے چھٹکارا دے دے، اللہ اپنا ذکر کرنے والی زبان دے دے، اپنی ذات سے ڈرنے والے دل دے دے، کیا خیال ہے قرآن کے وہ الفاظ یاد نہیں آتے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون وہ ذات ہے جب کوئی لاچار بے قرار اس کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ اس کی تکلیف کو دور بھی کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ رب رحمان نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو یہ تمام شانیں اور قدریں کرنے والی ذات ہو؟ کوئی اللہ کے علاوہ ایسی ذات نہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو بھی خیر کا کام خوشی سے کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ بڑا قدردان ذات ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ رب رحمان تمہاری کاوشیں اور کوششوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔
اور ہم ہیں کہ دو چار پریشانیاں مصیبتیں آ جائیں مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں. ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کوئی قدر ہی نہیں کرتا, اللہ کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے. ہم اپنے اندر مرے جا رہے ہیں, ہم بے چین ہیں, بے قرار ہیں. میری زندگی ایسے گزر رہی ہے جیسے کوئی آدمی انگاروں پہ لیٹا ہے اور پل پل اس کو چین نہیں آتا, بے قرار ہے, آہیں بھرتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری ہر بات سے واقف ہوں, تم عمل کرو, میں تمہارے عمل کی قدر کروں گا. ایک نوجوان کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے, وفات کا وقت قریب ہے اور ظاہری حالات بتا دیتے ہیں کہ یہ چند لمحوں کا مہمان ہے. ماں اپنے نوجوان لختے جگر کے پاس بیٹھی ہے اور اپنے بیٹے کو جب تڑپتا ہوا دیکھتی ہے ماں کی آہیں بلند ہوتی. بیٹا جو شاید مومن آدمی تھا کہتا ہے ماں کیوں روتی ہے؟ ماں یہ جواب دے کہ اگر اللہ تجھے اختیار دے دے کہ اپنے بندے کے, اپنے بیٹے کا حساب کتاب کا معاملہ تو کلیئر کر دے, ماں تو بتا تو صحیح, تو میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹے میں بغیر کسی توقف کے, ایک لمحے کو سوچے بغیر فوراً تجھے معاف کر دوں گی, اور اگر اللہ نے اختیار دیا تو جنت میں داخل بھی کر دوں. تو بیٹا کہتا ہے کہ ماں تیرے پاس تو اللہ کی اس رحمت کا تھوڑا سا حصہ ہے جو اللہ نے ایک رحمت دنیا میں نازل کی. انسان انسانوں سے پیار کرتے, جانور آپس میں پیار محبت کرتے ہیں, مائیں باپ بیٹے اپنی اولادوں سے پیار کرتے. اور فرمایا کہ جس ذات نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں تو کیا وہ مجھے ایسا ہی عذاب میں جھونک دے گا؟ صحابی بیان کرتے ہیں ماں کی محبت اور رب کی رحمت کی مثال بیان کرتے ہوئے صحیح بخاری کی 5999 نمبر اور صحیح مسلم کی 2754 نمبر روایت مجھے یاد آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے جاتے ہیں. قیدیوں میں ایک چھوٹا سا بچہ پھرتا ہے اور اس کی ماں دور دراز اس کو تلاش کرتے پھرتی. ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری, آہیں اور سسکیاں جاری, اور ماں کی ممتا بے قرار ہے کہ نہ جانے میرا لختے جگر کہاں ہے, کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا, دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا. حتیٰ کہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا دودھ پینے والا چھوٹا سا بچہ فلاں فلاں آدمی کے پاس ہے. ماں وہاں سے دوڑ لگاتی ہے, جا کے پکڑتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, پیار کرتی ہے, دودھ پلانا شروع کر دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا صحابہ سے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ, اترون هذه طارحة ولدها في النار, یہ جو ماں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی, دودھ پینے والا بچہ ہے, اگر اس ماں کو کہا جائے کہ اپنے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دو, آگ کے تندور میں پھینک دو, کیا یہ ایسا کرے گی؟ آپ بتائیں کہ ایسا کرے گی؟ صحابہ نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں پھینک دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادی من هذه بولدها. میرے صحابہ تم ایک ماں کو دیکھ کے کہتے ہو کہ یہ اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں جھونک سکتی. اللہ کی قسم, اللہ اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو جو بندے نیک اعمال کریں اللہ ان کی قدر دانی کرتا ہے, اور اللہ کیسے اپنے بندوں کو جہنم میں پھینک دے گا. قرآن کے الفاظ مجھے یاد آتے ہیں, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اور خطبے کے آغاز میں جو آیت میں نے پڑھی, اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آؤ, شکر گزار بن جاؤ, تو میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے. کتنا پیار والا جملہ. پیارے بھائیوں, میرے رب کی رحیمی اور کریمی کا اندازہ لگائیں. یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کے سامنے ایک آدمی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی, سورہ طٰہٰ کی 44 نمبر آیت, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ. یہ قرآن کی آیت کا وہ ٹکڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو نبیوں کے بارے میں کہا کہ تم فرعون کو دین کی دعوت دینے جا رہے ہو, وہاں پہ جا کے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, جزا فضا اوئے توئے لان تان نہیں کرنی. فرعون اس وقت کا اللہ کا بہت بڑا دشمن,
आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं की बातें करने वाला। अल्लाह कहते हैं कि उसके पास जाके नरम लहजे से बात करना, प्यार से समझाने की कोशिश करना, शायद ये नसीहत पकड़े, शायद अल्लाह से डर जाए। ये तैयारी कौन करवा रहा है? अल्लाह। भेजता किसको है? अपने पैगंबरों को, और तलकीन करता है कि सबसे बड़ा दुश्मन है, प्यार से जाके समझाना है। हमारे यहां तो हम नमाजियों को नहीं छोड़ते, अपने इमाम और खतीब को नहीं छोड़ते। हर जगह का हाल यही है कि हम बंदा मुसलमान की खताओं से दरगुजर नहीं करते, लान तान पे उतर आते हैं। वो इसकी कोई इबादतें अल्लाह ने कबूल नहीं करनी, दाढ़ियां देखो और इनके काम देखो, और अपने बारे में हजरत से पूछ लें कि हजरत आपकी अपने बारे में क्या राय है। आप चाहे गुनाहों की दलदल में डूब चुके हो, और नहीं जी अल्लाह बड़ा रहमान है, मुझे मुआफ कर देगा, तो तुझे मुआफ कर देगा तो उसकी सिफत रहमानी उसके बारे में खत्म हो जाती। माजी की गलती लेके सारी जिंदगी किसी मुसलमान को कोसते रहना, कहां का इंसाफ। तो फरमाने लगे, यहया बिन मुआद जब ये आयत सुनी तो रोने लग गए और कहने लगे कि अल्लाह तेरी शान पे कुर्बान जाऊं कि ये तेरा नरमी का लहजा, अपने नबियों को तलकीन करना उस बंदे के बारे में है जो अपने आप को रब कहता है, तेरा बागी है, नाफरमान है, दुश्मन है, और लाखों इंसानों का कातिल भी है, और मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। तो अल्लाह उसके बारे में तो ऐसा लहजा अपनाता है, लेकिन उस बंदे के बारे में अल्लाह तेरा क्या आलम होगा, तेरी रहमत के क्या नजारे होंगे, जो दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हुए तेरे सामने सजदा नियाज करता है, अपनी जबीने नियाज को खम करता है और कहता है सुबहान रब्बियल आला, मेरा अल्लाह पाक है जो बड़ा बुलंदियों का मालिक है। तो उसके बारे में अल्लाह की शान क्या होगी, जिस फिरौन के बारे में अल्लाह का ये आलम है कि उसके साथ नरमी से बात करें, प्यार का मोहब्बत का मामला करें। दुनिया के अंदर आपने बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले देखे हो, लोग जाने दे देते हैं और मुखालिफ की जाने ले भी लेते हैं मोहब्बत में आके, ऐसा होता है। लेकिन कभी आपने ऐसा जुमला नहीं सुना होगा कि मुझे अपने महबूब के मुंह की बदबू भी बड़ी पसंद है, कभी सुना है ऐसे? हम तो किसी से मुलाकात के लिए जाना हो 100 किस्म के जतन करते, बेहतरीन बॉडी स्प्रे, कपड़ों को अच्छा इतर, परफ्यूम, मुंह के अंदर भी पता नहीं क्या क्या परफ्यूम छिड़क के और स्प्रे करके जाते हैं कि बात करते वक्त मुंह से झाग ना निकले, बात करते वक्त कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जो उसकी शान के खिलाफ हो, बात करते वक्त मेरे मुंह से कोई बदबू का बबोकार उस तक चला जाए जो उसकी तबीयत पे नागवार गुजरे। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है, और अल्लाह अपने बंदे की भूख और प्यास की कितनी कदर करता है। फरमाया कि वल्लाही लखलूफु फमिस्साइमि अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, अल्लाह को कस्तूरी की खुशबू इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अल्लाह को रोजेदार के मुंह की बू अच्छी लगती है। आखिरी रिवायत बयान करके बात मुकम्मल करते हैं, वक्त काफी हो चुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मुजाहिद मोमिन आदमी अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए घर में घोड़े पालता है, घोड़े लीद करते हैं, बोलो बराज करते हैं, और इन घोड़ों की लीद को उठाता है, बोलो बराज को साफ करता है, बाजार से लाके चारा डालता है, नीयत सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अल्लाह की रजा के लिए हमने रखे हैं और अल्लाह के राह में हम जिहाद करेंगे। तो फरमाया कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे के इतने अमल की इतनी कदर करते हैं कि वो जो जानवरों को चारा खिलाता है, उनको पेट भर के खाना खिलाता है, घोड़े को पानी पिलाता है, पेट सैराब हो जाता है, घोड़ा लीद करता है, उसको साफ करता है, घोड़ा बोलो बराज करता है, जगह साफ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तमाम अमल की भी कदर करते हैं और अपने बंदे को अल्लाह अपनी रहमत के शयान शान इस बात का भी अजर अता फरमाते हैं। तो प्यारे भाइयों, आइंदा से अल्लाह से मायूस होंगे, बीमारियों, परेशानियों, बेऔलादियों, रिज़्क़ की तंगी की वजह से मायूसी आएगी, तो प्यारे भाइयों अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत कर लें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कल